بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 23 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے نائب الفاعل۔ اس کا ترجمہ اور معنی ہے فاعل کا نائب یا فاعل کا قائم مقام۔ ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ جملہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ کبھی کبھار ہم فاعل کو حذف کر دیتے ہیں، جیسا کہ اکل الطعام۔ اب فاعل یہاں پر نہیں ہے، اصل میں جملہ کیا تھا؟ اکلا زید الطعام، زید نے کھانا کھایا۔ اب زید کو ہم حذف کر دے تو ہم کہیں گے اکل الطعام، کھانا کھا لیا گیا۔ تو ایسی صورت میں طعام پر جو ضمہ ہے یا جو پیش ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے مفعول کو یہاں پر فاعل یعنی نائب فاعل بنا دیا، کیونکہ فاعل موجود نہ تھا تو فاعل کا ہونا تو جملے میں لازمی ہے، اس لیے ہم نے مفعول کو فاعل کی جگہ کھڑا کر دیا اور اس کو ضمہ دے دیا۔ آئیے ہم بحث اور مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب الفاعل اذا کان ظرفا، جب نائب فاعل ظرف ہو، او جارن او مجرورن، یا جار مجرور ہو یا مصدر ہو، تو اس کی صورتیں کیا کیا ہوں گی؟ الامثلہ، نقل الخبر، خبر کو نقل کیا گیا۔ اب کس نے نقل کیا ہے؟ وہ فاعل کا ذکر ہی نہیں، یعنی فاعل یہاں پر محذوف ہے، اور خبرو یہ نائب فاعل ہے، کیونکہ یہ معنی کے اعتبار سے مفعول ہے، لیکن یہاں پر اس پر ضمہ ہے، یہی وجہ ہے۔ اب دیکھیں، یظن القطار متأخرا، گمان کیا جاتا ہے کہ ریل گاڑی لیٹ ہے، تو اصل میں تو یہ ہوتا کہ یظن زید ان القطار متأخر، زید یہ گمان کرتا ہے کہ ریل گاڑی لیٹ ہے، لیکن زید کا ذکر نہیں، یعنی فاعل کا ذکر نہیں، تو ہم نے فاعل کو جب حذف کیا تو مفعول کو اس کا قائم مقام بنا دیا، تو اس کو بھی ہم نے ضمہ دے دیا۔ اچھا، اعلم علی الیأس مضرا، علی کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ نا امیدی بہت نقصان دہ ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں، جب بھی آپ کو فعل ماضی مجہول یا مضارع مجہول دکھے، دیکھو نقیلا اصل کیا ہے؟ ناقالا، ماضی معلوم ہے، لیکن جب کبھی بھی فاعل مضارع مجہول یا ماضی مجہول ہو تو اس کے بعد نائب فاعل ہی آتا ہے۔ تو اس طرح تمام مثالیں، اعلما اصل میں کیا ہے؟ اعلم، باب اکرم، ٹھیک ہے، باب افعال سے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سہرت لیلتن، رات کو ایسے ہی گزار دیا، یعنی رات کو سوئے نہیں، جاگتے ہوئے راتوں گزار دیا، ایسی رات قمرہ جس میں چاندنی والی رات۔ سکتت ساعۃ الامتحان، جو گھڑی تھی امتحان کی اس میں خاموشی اختیار کی گئی۔ اب کس نے خاموشی اختیار کی ہے؟ وہ فاعل مذکور نہیں، تو ساعتو نائب فاعل ہے۔ یمشا، چلا جاتا ہے، امامو کا آپ کے سامنے سے۔ اب کون جاتا ہے؟ کوئی بھی ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو فاعل بنائیں تو ہم کہیں گے یمشی زید امامک، زید آپ کے سامنے سے چل رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، ذہبا الی منزلک، ذہبا لے جایا گیا یا جانا ہوا آپ کے گھر کی طرف۔ اب کون گیا ہے؟ فاعل کا ذکر نہیں، تو یہاں پر الی منزل یہ نائب فاعل بنے گا۔ فرحا، خوشی کی گئی یا خوشی ہوئی، بنجاح اخی، یعنی میرے بھائی کے کامیابی پر۔ یجلسو، بیٹا جاتا ہے، فی الحدیقتی، کیونکہ یہاں پر فاعل مذکور نہیں ہوتے، وگرنہ ہم کہتے یجلسو زید فی الحدیقہ، زید بیٹھتا ہے۔ یہاں پر فاعل نہیں تو فی الحقیبتی یہ نائب فاعل بنے گا ترکیب کے اعتبار سے۔ یسجدو، سجدہ کیا جاتا ہے، سجود الخاشعین، ایسے یعنی خشوع کے ساتھ سجدہ۔ یزدحم، بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، ازدحام شیء فی الاسواق، بازاروں میں۔ ہجما، ایسا حملہ کیا گیا، ہجوم عنیف، جو کہ بہت شدید اور سخت حملہ تھا۔ اب آتے ہیں بحث کی طرف۔ امثلۃ الطائفۃ الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں، تشتمل، وہ مشتمل ہیں، علی افعال متعدیہ، ایسے افعال پر جو متعدی افعال ہیں، یعنی وہ مفعول کو چاہتے ہیں، کیونکہ مفعول کو آگے جا کر ہم نائب فاعل بنائیں گے، مبنی للمجہولی، اور وہاں پر جو افعال ہیں وہ مبنی یعنی ماضی مجہول ہیں۔ ویشاہد، دیکھا جاتا ہے، ان المفعول به، مفعول به جو ہے، فی المثال الاولی، پہلی مثال میں، ناب عن الفاعل، فاعل کی نیابت اس نے اختیار کی ہے،
جس کی مثال آپ نے یہاں پر نقل الخبر، اصل کیا تھا نقل زید الخبر، لیکن زید جب حذف ہوا تو خبر نے اس کی جگہ پکڑ لی، یہی بتا رہے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَفْعُولَ الْأَوَّلَ، اور پہلا جو مفعول تھا فی المثالین التالین باقی دو مثالوں میں، هو الذي ناب عن الفاعل، فاعل کے قائم مقام کھڑا ہوا ہے، وبقي غیرہ منصوبا، اور اس کے علاوہ جو دوسرا مفعول ہے وہ اپنی اصلی حالت پر منصوب ہی رہا، وہ نائب فاعل نہیں بنے گا، پہلا مفعول نائب فاعل بن جائے گا، دوسرا مفعول اسی طرح ہی منصوب رہے گا۔ وَإِذَا نَظَرْنَا، اگر ہم دیکھیں افعال کی طرف، فی امثلۃ الطوائف الثلاث الباقیہ، تیسری یعنی تینوں قسموں کی مثالوں کو دیکھیں، رأیناہا، ہمیں پاتے ہیں، لازمتاً مبنی المجہول کے وہ افعال لازمہ ہیں، افعال متعدیہ نہیں ہیں، جہاں پر ظرف ہے، جار مجرور ہے، اور اس کے علاوہ مصدر ہے۔ وَهَذَا غَيْرُ مَا عَرَفْنَا، یہ ہم نے نہیں جانا تھا پہلے، فی دروسنا السابقہ، گزشتہ لیکچرز میں یا دروس میں۔ وہ بات یہ ہے، ان الفعل المتعدی، فعل متعدی جو ہے، هو الذي يبنى للمجهول، وہی مبنی للمجہول اس کو ہم بناتے ہیں، یعنی اس کو ہم ماضی مجہول یا مضارع مجہول بناتے ہیں، یعنی اس کے لیے ہم نائب فاعل مفعول کو بناتے ہیں۔ فهل لهذه المسألة الجديدة من شروط، کیا یہ جو دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے ہے جہاں پر جار مجرور، ظرف اور مصدر آتے ہیں، تو اس پہ کوئی نئے شروط ہیں کیا؟ سنرا، ہم دیکھتے ہیں۔ انظر، دیکھیے، لنائب الفاعل فی الطائفة الثانیہ، دوسری قسم کی مثالوں میں نائب فاعل کو دیکھیے، تجد ظرفا مخصصا، یا تو وہ ظرف ہے ذهب الى البيت جس کو، او معرفا، یا وہ معرف ہے، معرفہ، وهذا يسمى ظرفا مختصا۔ ثم انك ترى ان هذه الظروف وهي ليلة، ساعة، امام، لا يلتزم في استعمالها ان تكون منصوبة، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ وہاں پر منصوب نہیں ہے بلکہ اس پر ضمہ ہے، نائب فاعل، بل قد تستعمل مرفوعة، کبھی کبھار یہ مرفوعہ بھی آتی ہیں، مجرورہ بھی آتی ہیں، وهذه تسمى ظروفا متصرفة، یہ وہ ظروف ہیں جو مبنی نہیں ہیں، کیونکہ اس پر ضمہ بھی آ سکتا ہے، عامل کے اعتبار جیسا عامل ہوگا ویسا اس پر ضمہ ظاہر ہوگا، جیسا کہ سہرت لیلتن، رأیت لیلتن، مررت بلیلتن، ٹھیک ہے، یہی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ظروف ہیں، وہ ظرف زمان یا مکان ہیں جو متصرفہ ہیں، جس پر تصرف ہو سکتا ہے۔ وفی الطائفة الثالثة، تیسری قسم کی مثالوں میں تراب دیکھتے ہیں، نائب الفاعل جار و مجرور، ٹھیک ہے، ذهب الى البيت والی مثال۔ وفی الطائفة الأخيرة، آخری مثال، تراہ مصدرا، مصدر ہے، مختصا متصرفا، لأن العرب لم تلتزم نصبه، عرب نے اس کو منصوب نہیں پڑھا تو یہ مصدر متصرف ہے، جس کی مثال آپ نے یہ پڑھی ہے، سجود، ٹھیک ہے، اور ازدحام اور ہجوم۔ اب یہاں پر قاعدہ دیکھ لیں، اذا كان الفعل متعدی، اگر فعل متعدی ہو، لأکثر من مفعول، ایک مفعول سے زیادہ کو چاہتا ہو، ثم بني للمجهول، پھر اس کو ہم نے ماضی مجہول بنایا، ناب المفعول الاول، پہلا مفعول اول جو ہے مناب الفاعل، وہ نائب فاعل بن جائے گا، وبقی ما عداہ، اس کے سوا جو بھی مفعول ایک ہے، دو ہیں، منصوباً، وہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا۔ یبنى اللازم للمجہول، فعل لازم جب ہم اس کو مبنی للمجہول بناتے ہیں، یعنی اس کے فاعل کو نائب فاعل بناتے ہیں، اذا کان نائب الفاعل، اگر نائب فاعل جو ہے وہ جار مجرور ہو جیسے آپ نے مثالوں میں پڑھا، یا ظرف ہو جیسے ذهب الى البيت، یا مصدر ہو مختصین متصرفین، تو وہ نائب فاعل بن سکتے ہیں۔ یثبت لنائب الفاعل، نائب فاعل کے لیے یہ ثابت ہوتا ہے، جمیع احکام الفاعل السابقہ، جو احکام فاعل کے لیے ہیں وہی احکام نائب فاعل کے لیے بھی ہیں، کیونکہ یہ اس کا شبیہ ہے، اس کی طرح ہوتا ہے، یعنی فاعل اگر مرفوع ہوتا ہے تو نائب فاعل بھی مرفوع ہی ہوگا، منصوب نہیں ہوگا۔ اب ہم تمرین فی الاعراب کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اب دیکھو، صرخ فی اللیل، رات میں چیخا گیا، اب چیخنے والا کون ہے؟ تو وہ فاعل تو یہاں پر مذکور نہیں، البتہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فی اللیل یہ جار مجرور ظرف ہے۔ صرخ فعل ماض مبنی للمجہول، فعل ماضی مبنی للمجہول، یعنی اس کی جو بناوٹ ہے یا اس کو بنایا گیا ہے مجہول، کیونکہ صاد پر ضمہ ہے، را یعنی عین کلمہ پر کسرہ ہے۔ ویسے اگر یہ ماضی معلوم ہوتا تو ہم پڑھتے صراخہ، یعنی یہ صریخہ ہے۔ فی اللیل جار مجرور نائب فاعل بن گیا، تو اتنا آسان ہے، اس کی ہم ترکیب بھی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔